ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ قانون کی گرفت ہمیشہ کمزور پر پڑتی ہے، جبکہ اصل مجرم آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب بھی مارکیٹ میں غیر معیاری اشیاء ملتی ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چھاپے پڑتے ہیں، سامان ضبط ہوتا ہے، یا دکانداروں کو جیل یا بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غیر معیاری اشیاء بنتی کہاں ہیں؟ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ سنو پوائنٹ ڈیجیٹل کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دکاندار تو صرف وہی بیچتا ہے جو فیکٹری یا سپلائر اسے دیتا ہے، تو پھر اصل ذمہ دار کون ہوا؟ ظاہر ہے وہ فیکٹریاں، وہ بڑے کارخانے جہاں یہ ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری اشیاء تیار ہو کر مارکیٹ میں آتی ہیں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ان فیکٹریوں پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس لیے کہ ان کے مالک بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی پہنچ ایوان اقتدار تک ہے، جن کے تعلقات وزیروں، مشیروں اور با اثر حلقوں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل مجرم محفوظ رہتے ہیں اور چھوٹا دکاندار قربانی کا بکرا بن جاتا ہے۔ دودھ میں ملاوٹ ہو، ادویات میں نقلی اجزاء شامل ہوں، یا بچوں کی ٹافیوں اور چاکلیٹ تک میں مضر صحت رنگ ڈالے جائیں، یہ سب فیکٹری کی سطح پر ہوتا ہے۔ لیکن ان پر کارروائی کرنے کی ہمت کون کرے؟ یہ وہی نظام ہے جو طاقتور کو تحفظ دیتا ہے اور کمزور کو کچل دیتا ہے۔ دکاندار کو پکڑنا آسان ہے کیونکہ وہ بے بس ہے، نہ اس کے پاس سفارش ہے نہ دولت۔ لیکن بڑی فیکٹری پر ہاتھ ڈالنا، اس کا مطلب ہے بڑے دروازے کھٹکھٹانا، طاقتور لابیوں کو للکارنا، اور یہ ہمارے ادارے کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر ہم واقعی عوام کی صحت کے محافظ ہیں تو ہمیں اس دوغلے نظام کو بدلنا ہوگا، چھوٹے دکانداروں پر نہیں بلکہ ان فیکٹریوں پر ہاتھ ڈالنا ہوگا جہاں یہ زہر تیار ہوتا ہے۔ جب تک اصل جڑ پر وار نہیں ہوگا، معاشرے سے ملاوٹ، غیر معیاری اشیاء اور بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف ایک انتظام معاملہ نہیں، یہ قوم کی صحت کا سوال ہے، اور ادارے صرف کمزور کو نشانہ بناتے رہے اور بڑے مگرمچھوں کو چھوڑتے رہے تو یہ جرم بڑھتا جائے گا، اور نقصان صرف عوام کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اٹھانا پڑے گا۔